بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم صدقہ فطر کے بارے میں جانیں گے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے۔ تو ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جس شخص کے پاس عید الفطر یعنی میٹھی عید جو رمضان کے فوراً بعد ہوتی ہے، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت 52.5 تولہ چاندی یعنی یہ چاندی موجود ہو، یا اتنی مالیت کی رقم موجود ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت موجود ہو، یا اتنی ویلیو کا جو ہے اتنی مالیت کا جو ہے اضافی سامان موجود ہو۔ یعنی اضافی سامان سے مراد ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے، لیکن اضافی سامان سے بیسکلی مراد وہ ہے جو آپ کی ضرورت کا نہ ہو، یا 7.5 تولہ سونا موجود ہو، تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر کچھ قیودات ہیں، وہ ان قیودات کو دیکھ لینے سے اس میں سب سے پہلے کہا عید الفطر کی صبح صادق۔ تو پتہ کیا چلا ہے کہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید الفطر والے جو دن ہوتا ہے جو صبح صادق کے وقت ہے اصل۔ تو صبح صادق کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تو صبح صادق کا وقت وہ وقت کہلاتا ہے، جبکہ اس کے آگے بھی میں نے اس کی آگے بھی تعریف لکھی ہے، لیکن اس کو یوں سمجھنا ہے، صبح صادق کا وقت وہ وقت کہلاتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کو جو ہے وہ صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو فجر کا ٹائم ہے اس ٹائم پر جو ہے وہ کسی کے پاس اگر اتنا یہ جو چیزیں بیان کی ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی موجود ہو آ گئی اس کے پاس، یا پہلے سے تھی اتنے ٹائم اس ٹائم پر اس وقت، یعنی یہ جو صبح صادق ہے عید الفطر کی جو صبح صادق ہے، اس وقت اگر کسی کے پاس اتنا یہ چاندی موجود ہو، اتنی یا اتنی چاندی موجود نہیں ہے تو اتنی رقم موجود ہو، کیش موجود ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، بینک میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، یا ہاتھ میں ہو اس کے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ہو کیش۔ اور اس کے بعد پھر مال تجارت، تو مال تجارت اتنا موجود ہو یا اضافی سامان اتنا موجود ہو، یعنی ان کی رقم جو ہے وہ اتنے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائے، یا پھر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا موجود بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اور اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس، یعنی تو کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس ایسا ضرور ہے کہ تھوڑی سی رقم موجود ہے، مثال کے طور پہ 30-40 ہزار روپے ہمارے پاس رقم موجود ہے، اور تھوڑا سا مال تجارت موجود ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو اور اضافی سامان بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو اب کوئی بھی چیز پوری تو نہیں ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس صدقہ فطر واجب نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آگے یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں، کسی کے پاس مذکورہ 5 چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہوں، ایک ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 5 چیزیں تھوڑی تھوڑی اور وہ بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں، تو تمام چیزوں کے مجموعے کا اعتبار ہوگا۔ یعنی اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ سوری تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ان سب کو جب ہم ملا لیں گے مجموعہ، یعنی ان تمام کی رقموں کو ملا لیا، پھر ہم یہ دیکھیں گے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ جیسے مثال کے طور پر آپ نے گوگل کرا 52.5 تولہ چاندی کی جو ہے آپ نے رقم نکال لی، تو 52.5 تولہ چاندی کی بالفرض رقم بنتی ہے 1,50,000 روپے، بالفرض، یہ کوئی مثال ہے، یہ کوئی سچ بات نہیں ہے، تو 1,50,000 روپے بنتی ہے۔ اب آپ کے پاس مثال کے طور پہ 30,000 روپے کا آپ کے پاس سونا ہے، 30,000 روپے کا آپ کے پاس چاندی ہے، اور 30,000 آپ کے پاس کیش ہیں، اور 30,000 جو ہے آپ کے پاس مال تجارت ہے، اور 30,000 کا جو ہے وہ آپ کے پاس اللہ بھلا کرے اضافی سامان ہے۔ ان سب کی ویلیو نکال لی آپ نے، تو اب یہ دیکھیں، یہ 30,000 آپ 35 سے 15 ہو جائے گا، تو اب 1,50,000 روپے بن رہے ہیں، تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، جبکہ آپ کے پاس کوئی بھی چیز پوری نہیں تھی، لیکن کیا ہے، مجموعے کا اعتبار ہوگا کہ آپ مجموعہ نکالیں گے ان سب کا، اس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ یہ رقم لگائیں گے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی برابر بنتی ہے یا نہیں۔ اگر بنتی ہے تو پھر آپ پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اچھا، اب کچھ جو اس کے اندر چیزیں آئی تھیں ان کے بارے میں جان لیں کہ جیسے مال تجارت، تو مال تجارت بیسکلی اس مال کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر اس چیز کو کہا جائے گا جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہو، آپ نے خریدی اور آپ کا یہ ارادہ ہے کہ یار میں اس کو بیچوں گا، اور اب اچھا بیسک ہوتا کیا ہے اس میں یہ یاد رکھیں، جیسے میں نے مثال کے طور پہ ایک گھر خریدا، میں نے بولا یار یہ میں بیچ دوں گا، لیکن میں نے بولا یار ایک کام کرتا ہوں، میں جس گھر میں رہ رہا تھا میں نے اس کو بیچ دیا، اور جو گھر میں نے بیچنے کے لیے لیا تھا وہ اس میں خود رہنے لگ گیا، تو اب میری بیچنے کی تو نیت ہے ہی نہیں اس کو، تو وہ نیت باقی بھی ہو،
جو چیز بیچنے کے لیے میں نے لی تو ہے، تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ جو چیز بیچنے کے لیے لی ہو اور اس کے بیچنے کا ابھی تک ارادہ بھی ہو، جیسے مثال کے طور پہ میں نے دکان کے اندر سامان آرڈر دیا کہ میں نے چیزیں خرید لیں، کہ میں نے 1 لاکھ روپے کی چیزیں خریدیں، اور اس کے بعد یہی ارادہ ہے میرا کہ میں نے بیچنا ہے، تو میں اس کو ابھی تک میرا یہی ارادہ ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، اور میں بیچ بھی رہا ہوں اس کو دکان پر، تو یہ سارا مال تجارت کہلائے گا، یعنی دکان کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ سب۔ لیکن اب مانے میں نے جو ہے وہ مال جتنا بھی منگایا وہ بیچنے کے لیے ہی منگایا، لیکن میں نے کچھ اس میں سے گھر پہ لے آیا، تو اس کا مطلب کیا ہے گھر پہ لانے کا، کہ وہ میری نیت بدل گئی۔ پہلے وہ میں بیچنے کے لیے نیت تھی میری، اب میری کیا ہے خود یوز کرنے کے لیے اس کی نیت ہے، تو اب وہ مال جو ہے وہ مال تجارت نہیں رہا۔ تو مال تجارت سے مراد کیا ہوا کہ وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اس کے بیچنے کی ابھی تک نیت بھی برقرار ہو۔ اس کے بعد ایک ورڈ آیا اس میں اضافی سامان، تو اضافی سامان سے اصل مراد کیا ہے؟ اضافی سامان سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس موجود جو بھی چیزیں ہیں نا، آپ کی جو ضروریت کی ہیں، جیسے ضرورت کی ہیں، اس میں کیا آتا ہے بیسیکلی، جیسے کھانا پینے کی سامان، ضروری سامان، ایسی جو آپ کی یوز میں استعمال میں سامان آ رہا ہے، اور ایسی چیزیں جن کے بغیر آپ کی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس جو ہے وہ 2 موبائل ہیں، ایک وہ یوز کرتا ہے جو اس کے استعمال کا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ اس کا فالتو ہے، تو اب یہ بھی اضافی سامان ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک تو اس کے کام میں آتی ہے تقریباً پورا سال کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اکثر سال استعمال میں آئی یا نہیں آئی، تو ایک سال کے اکثر حصے میں ایک گاڑی تو استعمال آ رہی ہے لیکن دوسری نہیں آئی، تو اب دوسری کی رقم کو لگائیں گے۔ اگر کسی کے پاس دوسری گاڑی کی رقم موجود، کچھ بھی موجود نہ ہو، یہ گاڑی موجود ہے، یہ اضافی سامان اتنا بن جائے گا کہ اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے رقم، کیش، تو رقم چاہے بینک میں ہو، ہاتھ میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، یا کسی بھی اور صورت میں، آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ کسی کا امانت رکھوائی ہوئی ہے، تو کسی بھی صورت میں اس کا کچھ نہیں ہے، آپ نے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔